السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ الانعام آیت نمبر 14۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اغیر اللہ اتخذ ولیا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين۔ لفظی ترجمہ۔ قل کہہ دیجئے، اغیر اللہ کا کیا سوائے اللہ کے، اتخذو میں بنا لوں، ولین کوئی دوست، فاطری پیدا کرنے والا ہے، سماواتی آسمانوں، والارضی اور زمین کا، وہو اور وہ، یطعم وہ کھلاتا ہے، ولا اور نہیں، یطعم وہ کھلایا جاتا۔ قل کہہ دیجئے، انی بے شک میں، امرت حکم دیا گیا ہوں میں، ان کے اکونا میں ہو جاؤں، اولا سب سے پہلا، من جو اسلم اسلام لایا، ولا اور نہ، تکونن ہرگز آپ ہوں، من المشرکین مشرکین میں سے۔ قل کہہ دیجئے، انی بے شک میں، اخاف میں ڈرتا ہوں، ان اگر عصیت نافرمانی کی میں نے، ربی اپنے رب کی، عذاب سے، یوم عظیم بڑے دن کے، من جو کوئی، یصرف پھیر دیا گیا، عنہ اس سے، یومئذ اس دن، فقد تو تحقیق، رحمہ اس نے رحم کیا اس پر، وذالک اور یہی ہے، الفوز کامیابی، المبین کھلی واضح۔ جی تو آیت نمبر 14 میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ قل اغیر اللہ اتخذ ولیا، کہہ دیجئے کہ کون کہہ دیجئے، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں کہ جو لوگ آپ کو بتوں کے پوجا کرنے یا کوئی اور شریک بنانے کی دعوت دیتے ہیں، آپ ان سے کہیے کہ کیا میں اللہ کے سوا دوسروں کو دوست بنا لوں، کوئی اور دوست بنا لوں؟ فاطر السماوات والارض جو پیدا کرنے والے آسمانوں کا اور زمین کا، وہو یطعم اور وہ کھلاتا ہے، ولا یطعم اور نہیں کھلایا جاتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ انہیں کہیں گے کہ میں اللہ تعالیٰ کے سوا دوسروں کو دوست بنا لوں، حتیٰ کہ زمین و آسمان کی جو چیزیں ہیں، زمین اور آسمان بھی اور اس کے موجود جتنی بھی چیزیں ہیں، سب اللہ تعالیٰ نے ہی پیدا کی ہیں، اور ان چیزوں کو صرف پیدا ہی نہیں کیا بلکہ ان سب کو کھلاتا بھی اللہ تعالیٰ ہی ہے، اور وہ خود نہیں کھاتا۔ قل کہہ دیجئے، انی بے شک میں، امرت میں حکم دیا گیا ہوں، ان اکونا کہ میں ہو جاؤں، اولا پہلا، من اسلم جو اسلام لایا، ولا اور نہ، تکونن تم ہونا، من المشرکین شرک کرنے والوں سے۔ انہوں نے واضح طور پہ کہہ دیا کہ مجھے تو بس یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں سب سے پہلا اسلام لانے والا بن جاؤں، نہ کہ ولا تکونن من المشرکین، اور نہ کہ میں شرک کرنے والوں میں شامل ہو جاؤں۔ یعنی کہ آپ دیکھیں گے انہوں نے کوئی یہ نہیں دلیل نہیں دی، کوئی چوں چاں کچھ بھی نہیں کہا، صرف اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ اگر آپ کو کوئی اس چیز کی دعوت بھی دے کسی غلط کام کی، تو آپ سیدھا سا اسے جواب دیں کہ مجھے تو میرا رب اس چیز کا حکم نہیں دیتا، اس لیے میں نہیں کرتا۔ اسی لیے اگر آئندہ سے ہماری زندگی میں یہ ہمارے لیے ہوم ورک ہے کہ اگر ہمیں کوئی غلط راستہ بتاتا ہے، کوئی غلط طریقہ بتاتا ہے، غلط کام بتاتا ہے، تو ہم نے اسے کیا کرنا ہے؟ ہم تو اس رب کے فرما بردار بنیں گے جس نے ہمیں اس چیز سے رکنے کا حکم دیا ہے، وہی زمین اور آسمان کا پیدا کرنے والا ہے۔
جی آیت نمبر 15 میں اللہ تعالیٰ کیا فرمایا ہے؟ کل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ ان سے کہیے کہ میں اس دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں کہ میں نے اگر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی تو وہ ایک بہت بڑا دن ہوگا۔ کون سا دن؟ قیامت کا دن ہے، اور میں اس کے عذاب سے ڈرتا ہوں، اس کے عذاب سے مجھے ڈر لگتا ہے کہ اگر میں نے اس کی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی اور دوسرے لوگوں کو اللہ کا شریک ٹھہرایا تو وہ مجھے اس دن کڑی سزا دے گا۔ آگے ہے جی آیت نمبر 16 میں من یصرف عنہ یومئذ فقد رحمہ، اور جو کوئی اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ جو کوئی پھیر دیا گیا اس سے کس سے عذاب کو اس دن تو تحقیق اس نے رحم کیا اس پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے ہیں کہ اگر جس دن قیامت کے دن اگر کسی سے عذاب پھیر دیا گیا اللہ تعالیٰ اسے عذاب سے محفوظ رکھیں گے، اپنی رحمت کے سائے میں رکھیں گے، تو سمجھ لیں اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر اپنی رحمت کر دی ہے۔ آپ دیکھیں اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے، یہ نہیں کہ ہم کہیں ہم اچھے کام کریں گے تو ہم جنت میں جائیں گے، اللہ تعالیٰ ہماری آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری شفاعت کریں گے۔ ضرور ہم اچھے کام بھی کریں لیکن ساتھ میں یہ مانگیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت شامل حال ہوگی تو۔ آپ دیکھیں دنیا میں بھی ہم ایسا کام کرتے ہیں، ہر کوئی بھی کام کرنے سے ہم کہیں گے ہاں جی یہ ہم کام کر لیں گے، لیکن وہ تب تک ہم نہیں کر سکتے جب تک اللہ تعالیٰ کی رضا شامل نہیں ہوتی۔ تو اسی طرح یہ ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے کہ اپنے طور پہ خود بھی محنت کرنی ہے اور اللہ تعالیٰ سے اس کی رحمت کے بھی طلبگار ہمیشہ رہنا ہے، اس سے اس کی رحمت کو بھی مانگتے رہنا ہے۔ وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ، اور یہی کامیابی ہے کھلی واضح۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہی سب سے بڑی کامیابی ہوگی، جو قیامت کے دن رسوائی سے بچ گیا، سمجھ لیں وہ اس کی زندگی دنیا اور آخرت کی زندگی کی سب سے بڑی کامیابی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو وہ کامیابی عطا فرمائیں، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہمیں اپنی رحمت کے سائے میں جگہ دیں اور ہمیں عذاب عظیم سے بچا کے رکھیں۔ چلے جی ہمارا لیسن یہی تک تھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔